السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کا مقصد، حکمت اور ثمرات۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ ہم پر اس قدر بے پا فضل اور عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مہلت عطا فرمائی اور یہ مبارک گھڑیاں نصیب کی کہ ہم رمضان المبارک جیسی عظیم الشان اور برکتوں والی نعمت کے سائے رحمت میں داخل ہو رہے ہیں۔ کتنے ایسے چہرے تھے جو گزشتہ برس ہمارے ساتھ تھے مگر آج وہ مٹی تلے جا سوئے ہیں۔ اس لیے اس موقع کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے۔ آج جب ہم اس بابرکت مہینے کے آغاز پر ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم اور بنیادی بات یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ آخر احکم الحاکمین نے جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، ہم پر یہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کیوں مسلط کی ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی حلال اور پاکیزہ چیزوں سے رکے رہنے کا یہ سخت حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ اسے بظاہر نظر آنے والی مشقت اور فاقے کے پیچھے کون سا گہرا راز، کون سا اعلیٰ مقصد اور کون سی ایسی حکمانہ مصلحت پوشیدہ ہے؟ یہ سوال اٹھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہم کسی عبادت کی اصل روح، اس کے فلسفے اور اس کے بنیادی مقصد کو نہیں سمجھتے، وہ عبادت ہمارے لیے محض ایک بے جان رسم، ایک پرانی عادت یا صرف کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی بن کر رہ جاتی ہے اور ہم اس کے حقیقی ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ روزے کا مقصد، میرے عزیزوں، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اس کا کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور وہ اپنے بندوں پر بلا وجہ کوئی بوجھ ڈال کر خوش نہیں ہوتا۔ اگر اس ذات باری تعالیٰ نے ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں تو یقیناً اس کا ایک انتہائی عظیم اور جلیل القدر مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود قرآن کریم نے بالکل واضح لفظ میں بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر یہ مشقت اس لیے ڈالی گئی ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ نے یہ بات طے کر دی کہ روزے کا اصل ہدف اور مقصد صرف ہمارے پیٹ خالی رکھنا ہے، ہمیں بھوکا پیاسا مارنا یا ہمارے جسموں کو کمزور کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ہدف ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد کرنا ہے، ہمارے من کو اللہ کے خوف، اس کی عظمت، اس کی محبت اور اس کی اطاعت کے جذبے سے لبریز کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے جسے حاصل کرنے کے لیے پورا مہینہ مشقت اٹھائی جاتی ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ تقویٰ دراصل دل کی اس بیدار کیفیت اور زندہ احساس کا نام ہے جہاں انسان کے اندر ہر لمحہ یہ یقین جاگزین رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظر میں ہوں اور مجھے ایک دن اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ روزہ در حقیقت اس تقویٰ کے حصول کی اور اس احساس کو اجاگر کرنے کی ایک بہترین، مؤثر ترین اور عملی تربیت ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے اس منظر پر کہ جب سخت گرمی کا موسم ہو، جش اور تپش اپنے عروج پر ہو، روزہ دار کا حلق پیاس کی شدت سے کانٹے کی طرح چبھ رہا ہو اور اس کے بالکل سامنے ٹھنڈے میٹھے اور لذیذ پانی کا گلاس موجود ہو، مزید کہ وہ ایک بند کمرے میں تنہا ہو جہاں اسے دیکھنے والا کوئی انسانی آنکھ بھی موجود نہ ہو، اس کے باوجود وہ اس پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اسے روکتی ہے؟ حالانکہ اگر وہ پی لے تو دنیا میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ طاقت صرف اور صرف یہ زندہ ایمان اور دل میں موجودہ یہ خوف خدا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے رب کے حکم کو نہیں توڑنا۔ بس یہی وہ کیفیت اور یہی وہ احساس ہے جسے قرآن تقویٰ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس ایک مہینے کی اس عمل مشق کے ذریعے یہ احساس تمہارے اندر اس قدر رچ بس جائے کہ جو ٹریننگ تم نے رمضان کے 29 دنوں میں اپنی جائز ضروریات یعنی حلال کھانے پینے تک کو محض اللہ کے حکم کی خاطر چھوڑ کر حاصل کی ہے، اب تمہاری قوت ارادی اتنی مضبوط ہو جائے کہ اس ٹریننگ کو استعمال کرتے ہوئے باقی ماندہ 11 مہینوں میں ان چیزوں کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے جنہیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے ڈر سے حلال پانی چھوڑ سکتا ہے
وہ یقیناً اسی اللہ کے ڈر سے حرام کام بھی چھوڑ سکتا ہے۔ روزے کی حکمت و مصلحت، حصول تقویٰ کے اس بنیادی مقصد کو سمجھ لینے کے بعد اگر ہم روزے کے اس پورے نظام پر گہری نظر ڈالیں تو ہمیں اس کی فریضت میں اللہ رب العزت کی بے شمار حکمانہ مصلحت اور ایسے گہرے راز پوشیدہ نظر آتے ہیں جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ یہ محض بھوکا رہنے کا حکم نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تربیتی کورس ہے جو ہماری ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کی چند اہم ترین حکمتیں ہماری خصوصی توجہ کی طلب ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی حکمت تو ہمارے اپنے وجود کے اندر چھپے سب سے بڑے دشمن یعنی ہمارے نفس امارہ کو قابو میں لانا اور اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کا یہ نفس خواہشات کا غلام ہے۔ یہ ایک ایسے شرکس اور مزور گھوڑے کی مانند ہے جو ہر وقت اپنی منمانی چاہتا ہے اور انسان کو نیکی سے روک کر برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ روزہ اس شرکس کو نفس کی لگام کھینچ اس کی تیزی کو کم کرنے اور اس کی شرکس کو توڑنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ کیسی زبردست تربیت ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے اپنی جائز ترین، حلال ترین اور بنیادی ترین خواہشات بے جیسے شدید بھوک میں کھانا سامنے ہونے کے باوجود نہ کھانا، پیاس میں پانی کا غلاس دیکھ کر بھی نہ پینا اور اپنے حلال و شریک حیات سے دن بھر دور رہنے پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے تو اس عمل سے اس کی قوت ارادی فولاد کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل 30 دن کی مشق اسے یہ حوصلہ اور اعتماد دیتی ہے کہ جب میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے حلال چیز چھوڑ سکتا ہوں تو اب حرام خواہشات پر قابو پانا میرے لیے ناممکن نہیں رہا۔ گویا روزہ ہمیں اپنے نفس کا غلام بننے کے بجائے اس پر حکمرانی کرنا سکھاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی ایک اور عظیم الشان حکمت اور تقاضا یہ ہے کہ یہ عبادت صرف جسمانی سطح تک محدود نہ رہے بلکہ یہ حقیقی معنوں میں ایک روحانی روزہ بن جائے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ صرف ہمارے معدے اور پیٹ کا نہ ہو کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور سمجھ لیا کہ یہ حق ادا ہو گیا، بلکہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو روزے کا ڈھانچہ تو باقی رہے گا مگر اس کی روح فوت ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی سخت اور لذیذ اور لرز خیز تنبیہ فرمائی ہے جس سے ہر باشعور روزہ دار کو ڈر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ذرا اپنی گریبانوں میں جھانک کر سوچئے، اگر ہم سارا دن بھوکے پیاسے تو رہیں لیکن ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی رہے، غیبت، چگلی، جھوٹ اور گالم گلوچ سے باز نہ آئے، ہماری آنکھ ٹی وی، موبائل یا بازاروں میں غلط منظر دیکھتی رہے اور ہماری کان برائی اور لعب سننے میں مصروف رہے تو بتائیے کیا ہم نے روزے کی حکمت کو ضائع نہیں کر دیا؟ ایسا روزہ تو صرف فاقہ کشی اور بھوک ہڑتال ہے۔ یہ وہ عبادت نہیں جس کا رب نے تقاضا کیا ہے۔ مزید بڑا روزے کی انفرادی اور روحانی حکمتوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک نہایت حسین و دلنشی اور گہرا سماجی اور معاشرتی پہلو بھی پوشیدہ ہے جو انسان کے اندر ہمدردی، اخوت اور غمخواری کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرتا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے جو امیر اور غریب، بادشاہ اور فقیر، سیٹ اور مزدور سب کو عملی طور پر ایک ہی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ عام دنوں میں ایک خوشحال اور امیر آدمی جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے اور جس کا دسترخوان انواع اور اقسام کے کھانوں سے سجا رہتا ہے، شاید کبھی بھوک اور پیاس کا حقیقی ذائقہ اور تکلیف نہیں چکھتا، لیکن جب رمضان آتا ہے تو امیر سے امیر شخص بھی سارا دن بھوک پیاس کی اسی شدت، اسی طرف اور اسی نقاہت کو اپنے جسم اور جان پر محسوس کرتا ہے جو ایک غریب کا معمول ہے۔ تب اسے کتابیں پڑھے بغیر، تقریر سنے بغیر عملی طور پر یہ عدر ایک ہوتا ہے کہ میرے معاشرے کے وہ غریب، یتیم اور نادار بھائی کن کٹھن حالات سے گزرتے ہوں گے جو غربت کی وجہ سے سال کے اکثر دنوں میں اسی طرح فاقہ کشی مجبور ہوتے ہیں اور جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ یہ بھوک کا مشترکہ احساس دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے، دل میں نرم غداز اور ربط پیدا کرتا ہے اور انسان کو اپنے رب کی نعمتوں کا عملی شکر گزار بناتے ہوئے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور دوسروں کی مدد کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہی وہ عظیم حکمت ہے۔
یعنی غمخواری، ہمدردی اور ایک دوسرے کا درد بانٹنے کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ روزے کے فائدے، ثمرات ثمرت جب بندہ مومن روزے کی ان تمام عظیم الشان حکمتوں اور مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے محض ایک رسم یا مجبوری سمجھ کر نہیں بلکہ ایمان کی پختگی اور اللہ سے اجر و ثواب کی طلب کی سچی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس کے جملہ آداب اور تقاضوں کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اس عمل کے نتیجے میں جو بے شمار دینی اور اخروی فائدے ثمرات مرتبہ ہوتے ہیں وہ انسانی عقل و گمان سے ماور ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تو وہ روحانی پاکیزگی اور گناہوں کی صفائی ہے، جس کی روح پر خوشخبری ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچیے تو صحیح، یہ کتنا بڑا انعام ہے اور کیسا سنہری موقع ہے۔ ہمارے زندگی گناہوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے، ہمارے نامۂ اعمال سیاہ ہو چکے ہیں، اور پھر یہ مبارک مہینہ ایک ایسے روحانی غسل کھانے اور ایک ایسے ریفریش بٹن کی صورت میں آتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ماضی کے گناہوں کے بوجھ کو اتار کر اپنے دامن کو دھو کر اپنے نامۂ اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے بالکل پاک اور صاف کر سکتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور ایسے پیش ہو سکتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ اس عظیم روحانی فائدے کے ساتھ ساتھ روزہ ہماری اخلاقی تربیت اور کردار سازی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کا سب سے نمایاں اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں صبر کی اعلیٰ ترین صفات سکھاتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ روزہ دار جب سارا دن اپنے سامنے موجود کھانے پینے کی چیزوں سے روکتا ہے تو یہ بھوک اور پیاس پر صبر کی عملی مشق ہے۔ جب اسے غصہ آتا ہے، کوئی اس سے الجھتا ہے یا اسے برا بھلا کہتا ہے اور وہ جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ غصہ اور استعلال پر صبر کی بہترین تربیت ہے۔ اسی طرح روزہ ہمارے اندر تحمل، برداشت اور ضبط نفس کا مادہ پیدا کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو یہ عظیم بشارت دی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا روزہ ہمیں اللہ کی معیت اور اس کا قرب نصیب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں ملنے والے انعامات کی فہرست میں ایک انتہائی خاص اور منفرد انعام وہ ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ان میں سے ایک خاص دروازے کا نام باب الریان، سیراب کرنے والا دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار کو پکارا جائے گا، اور صرف وہی لوگ اسے جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خلوص دل سے روزہ کا اہتمام کیا ہوگا۔ جب آخری روزہ در اصل اسے داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! روزہ دار کے لیے یہ کیسی خصوصی تکریم اور اعزاز کی بات ہے کہ انہیں جنت میں داخل کے لیے ایک VIP اور مخصوص راستہ دیا جائے گا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا، اور پھر دنیا میں ہی ملنے والے فوری فائدے میں سے ایک اہم فائدہ دعاؤں کی قبولیت کا شرف ہے۔ ہم سارا دن دعائیں مانگتے ہیں اور قبولیت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا موسم بہار ہے جب اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور ان 3 میں سے ایک افطار کے وقت روزہ دار کی دعا ہے۔ وہ لمحہ جب روزے دار سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد کمزوری اور نقاہت کی حالت میں اپنے رب کے حکم پر افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگتا ہے، تو وہ لمحہ قبولیت کا انتہائی خاص لمحہ ہوتا ہے، جس میں مانگی گئی دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے اور رد نہیں کی جاتی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان المبارک محض بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی سالانہ تہوار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ افطار پارٹی اور کھانے پینے کے مقابلوں کا موسم ہے، بلکہ یہ ایک سالانہ روحانی ٹریننگ کیمپ ہے۔ یہ ہمارے روح کو غذا فراہم کرنے، اس کی بیماریوں کا علاج کرنے اور اسے تر و تازہ کرنے کا موسم ہے۔ اس لیے اس بات کا پختہ عزم کریں کہ اس بار جو رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے، ہم اسے پچھلے تمام رمضانوں سے مختلف بنائیں گے۔ ہم فیصلہ کریں گے اس رمضان میں ہمارا روزہ صرف پیٹ اور معدے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا کہ اس سے کوئی جھوٹ، غیبت،
چغلی یا دل دکھانے والی بات نہیں نکلے گی۔ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا کہ ہم ان سے سوشل میڈیا، ٹی وی وغیرہ یا باہر کوئی بھی ایسا حرام اور فحش منظر نہیں دیکھیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ ہمارے کانوں کا روزہ ہوگا کہ ہم برائی سننے سے بچیں گے۔ ہم یہ عزم کریں کہ اب اس مہینے میں اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کو سنواریں گے، اپنے معاملات کو درست کریں گے، اور تقوی کا وہ نور اور وہ کیفیت حاصل کرنے کی سرتوں سرتور کوشش سرتور کوشش کریں گے جو روزہ کا اصل اور بنیادی مقصد ہے، تاکہ جب رمضان ہم سے رخصت ہو تو ہم ایک بدلے ہوئے پاکیزہ اور بہتر انسان بن چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کی ان تمام حقیقی برکت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مبارک مہینے کے حقوق اور تقاضوں کو کما حق پورا کرنے کی ہمت اور استعداد دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔